بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی سنتوں کا بیان۔ وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 تسمیہ پڑھنا۔ سنت نمبر 1 تسمیہ پڑھنا۔ بطور تسمیہ کے 3 طرح کے جملوں میں سے کوئی بھی جملہ، 3 دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لی جائے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ نمبر 1 بسم اللہ۔ نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا بھی جائز۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوتا جو اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اس کا وضو کامل نہیں ہوتا جو اللہ کا نام نہیں لیتا۔ یہاں کمال کی نفی کی جا رہی ہے، اس کا وضو کامل نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 بسم اللہ والحمد للہ۔ طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ جب تو وضو کیا کرے تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو، پڑھ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے یعنی کاتبین اعمال تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یہ سنت نمبر 1 ہوئی۔ ان 3 جملوں میں سے، ان 3 دعاؤں میں سے کوئی سی دعا پڑھ لی جائے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن سب سے بہتر بسم اللہ والحمد للہ۔ نمبر 2 نیت کرنا۔ صحیح بخاری میں بالکل ابتدا میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد، انما الاعمال بالنیات۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وضو کی نیت کا الگ سے عنوان اور باب قائم کر کے اس کے ذیل میں بھی اس روایت کو لائے، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار انحصار نیتوں پر ہے۔ ایک ہے نیت کرنا اور ایک ہے نیت کہنا، ان دونوں کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ نیت کرنے کا تعلق دل کے ساتھ ہے، نیت کہنے کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور اصل ہے نیت کرنا دل کا پختہ ارادہ۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر کبھی کبھار بغیر ضروری سمجھے زبان سے بھی نیت کر لی جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا کہ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم، صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے شروع میں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ سنت نمبر 4 مسواک کرنا۔ بڑی ہی محبوب اور بڑی ہی پیاری سنت، اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 4 مسواک کرنا۔ صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازمی قرار دے دیتا۔ جامع ترمذی کی روایت، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، 4 چیزیں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 مسواک، نمبر 4 نکاح کرنا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فقہائے احناف میں سے بہت ہی معتبر اور بڑے ہی معروف فقیہ، وہ فرماتے ہیں مسواک کے 70 فائدے ہیں۔ مسواک کے 70 فوائد ہیں۔ ادنا فائدہ منہ سے بدبو کو دور کرنا۔ مسواک منہ سے بدبو کو دور کرتی ہے، اور سب سے اعلیٰ فائدہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوگا۔
अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो नमाज जिसके लिए मिसवाक की जाए, वो नमाज जिसके लिए मिसवाक की जाए, उस नमाज के मुकाबले में जो बिला मिसवाक के पढ़ी जाए 70 गुना फ़जीलत रखती है। तो बातें बड़ी काबिल गौर। जो पाबंदी से मिसवाक करेगा उसे मरते वक़्त कलमा शहादत भी नसीब होगा इंशाअल्लाह, और उसकी नमाज 70 गुना ज़्यादा, एक नमाज का सवाब 70 नमाज़ों के बराबर लिखा जाएगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कैसे अपने बंदों को नवाजते हैं। और इसके ख़िलाफ़ अफ़यून, नशा, चर्स वगैरह के 70 नुकसान, उनमें से एक नुकसान ये है कि मरते वक़्त कलमा शहादत याद ना आएगा, मरते वक़्त कलमा शहादत नसीब ना होगा। और मिसवाक अल्लाह ताला की रज़ा का सबब है। मिसवाक शैतान को गुस्सा दिलाती है। मिसवाक करने वाले को अल्लाह महबूब रखते हैं। मिसवाक करने वाले से फ़रिश्ते मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा और बहुत से फ़वाइद हैं मिसवाक के, जिनकी तफसील का यहाँ पर वक्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको ये फ़वाइद हासिल करने की, ये अमाल हासिल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज उम्मत को टूथपेस्ट की तो फ़िक्र है, मिसवाक की फ़िक्र नहीं है। आज माँ बाप बच्चों को ला के बुरश तो देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बुरश, लेकिन कोई मर्द औरत ख़वातीन को मिसवाक की तरफ नहीं लाता। घर में जो घर का सरबरा है वो टूथपेस्ट ला कर देता है, बुरश ला कर देता है। तो याद रखना होगा। आइए सुन्नत की तरफ पलट कर अल्लाह दांतों की भी हिफाजत फरमाएंगे, ज़ाहिर की भी हिफाजत फरमाएंगे, बातिन की भी हिफाजत फरमाएंगे। मिसवाक दांतों पर आरज़न यानी चौड़ाई में की जाए और ज़ुबान पर लंबाई में की जाए, इस बात को भी जहन में रख लिया जाए। वैसे जिसको जैसे आसानी हो वो वैसे मिसवाक कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इब्न हब्बान, मुस्नद अबू यअला, मुअज्जम तिबरानी में रिवायत मौजूद, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीलू की मिसवाक किया करते थे। आप सल्लम पीलू की मिसवाक किया करते थे। नीम, पीलू वग़ैरह आप किसी भी दरख्त की मिसवाक कर सकते हैं। यहाँ एक मुख्तसर सा सवाल और उसका जवाब। सवाल ये है, क्या बुरश करने से मिसवाक की सुन्नत अदा हो जाती है? जवाब ये है कि यहाँ दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक है सुन्नतुस सिवाक, दांतों पर कुछ मलना, दांतों पर कुछ फेरना, और दूसरा है इस्तेमालुल मिसवाकिल मसनून, के मसनून मिसवाक का इस्तेमाल। तो फ़ुक़हा ने ये बात बड़ी वज़ाहत के साथ लिखी कि मसनून मिसवाक की गैर मौजूदगी में दांतों पर कपड़ा फेरने से, मंजन से, बुरश से, बशर्ते कि वो बुरश किसी हराम चीज़ का बना हुआ ना हो, सुन्नतुस सिवाक, दांतों पर कुछ फेरना, इसकी सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन सुन्नत मिसवाक के कोई पीलू की लकड़ी हो, नीम वगैरह की लकड़ी हो, उसके साथ दांतों की सफाई करना, वो सुन्नत अदा ना होगी। ये बात याद रख ली जाए। अगर किसी वक़्त किसी के पास मिसवाक ना हो, अगर किसी वक़्त किसी के पास मिसवाक ना हो, तो फिर वो दांतों के साथ, बुरश के साथ, किसी रुमाल, कपड़े वगैरह के साथ दांतों को साफ़ कर ले। किसी न किसी दर्जे में उसे ये सुन्नत इंशाअल्लाह नसीब हो जाएगी। और एक बात याद रख ली जाए, एक बालिश मिसवाक का होना ये बेहतर है। अगर करते करते मिसवाक एक बालिश से छोटी हो जाए, या इब्तिदा में ही मिसवाक एक बालिश नहीं मिल रही, छोटी है, तो कोई कबाहत और गुनाह नहीं है, उतनी मिसवाक कर ली जाए। नंबर 5, मज़मज़ा यानी कुली करना। नंबर 6, इस्तिंशाक यानी नाक में पानी चढ़ाकर नाक को खूब अच्छी तरह साफ़ करना। मज़मज़ा नंबर 5 यानी कुली करना। अगर इकट्ठे वज़ू कर रहे हैं तो पास बैठे वाले का ख्याल रखा जाए। नाक में पानी चढ़ाकर नाक की सफाई करते हुए भी पास बैठे हुए का भरपूर ख्याल रखा जाए, पास बैठे हुए का भरपूर ख्याल रखा जाए। और इसी तरह नंबर 7, सारे सर का मसाह करना, सारे सर का मसाह करना। इन तीनों की एक दलील, इन तीनों का जिस हदीस में ज़िक्र है,
جامع ترمذی اور نسائی میں روایت موجود۔ حضرت ابو حیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے وضو اس طرح کیا، پہلے اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئے یہاں تک کہ ان کو خوب اچھی طرح صاف کیا، ثم مضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا، پھر آپ نے 3 مرتبہ کلی کی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا کر خوب اچھی طرح ناک کو آپ نے صاف کیا، ثم مسح برأسہ مرۃ، پھر آپ نے ایک ہی مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا۔ اور روایات بھی موجود ہیں اس پر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر کے آگے سے، سر کے دائیں سے، سر کے بائیں سے، سر کے پیچھے سے پورے سر کا مسح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنت نمبر 8، کانوں کا مسح کرنا۔ کانوں کا مسح کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نسائی میں یہ حوالہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت سر کا مسح کرتے تو ساتھ دونوں کانوں کا مسح کرتے، شہادت والی انگلی کے ساتھ کانوں کے اندر کا، انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے باہر کا مسح کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی۔ سنت نمبر 9، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، کہ جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر لیا کر۔ جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر لیا کر۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا، یا دونوں ہاتھوں کو آمنے سامنے لا کر انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا، یا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کے نیچے سے مسح کر لیں یا اوپر سے خلال کر لیں۔ مسح کا لفظ ویسے زبان سے نکل گیا، خلال، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے اس چھوٹی انگلی کو انگلیوں میں داخل کرنا شروع کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیچے سے، پاؤں کے نچلے حصے کی طرف سے چھوٹی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو دائیں پاؤں کی انگلی میں داخل کرتے ہوئے پھر اسی طرح بائیں پاؤں کی طرف آ جائیں۔ تو یہ طریقہ ہے، دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آسان ہو اسے اختیار کر لیا جائے۔ تو نمبر 9، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنتیں سکھائیں تاکہ ہم ان سنتوں کے ذریعے اپنے وضو کو خوبصورت بنائیں۔ نمبر 10، داڑھی کا خلال کرنا۔ ابو داود، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ نمبر 11، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 12، لگاتار مسلسل وضو کرنا۔ نمبر 13، ہر عضو کو مل مل کر 3 مرتبہ دھونا۔ ان 3 سنتوں کا حوالہ قرآن مجید کی آیت پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6، کہ جو ترتیب اس میں مذکور ہے، پہلے چہرے کو دھونا، پھر دونوں ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں، ترتیب، اور لگاتار چہرہ دھونے کے فوراً بعد دونوں ہاتھوں کے فوراً بعد سر کا مسح، سر کے مسح کے فوراً بعد دونوں پاؤں دھونا۔ صحیح بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ ہے وہ اسی طرح ہے، اور 3 مرتبہ ہر عضو کو مسح کے علاوہ 3 مرتبہ دھونے کی روایات صحیح ستہ اور اس کے علاوہ کتب احادیث میں بکثرت روایات موجود ہیں۔ تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، تسمیہ پڑھنا۔ نمبر 2، نیت کرنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، مضمضہ یعنی کولی کرنا۔ نمبر 6، استنشاق یعنی ناک میں خوب اچھی طرح پانی چڑھانا۔ نمبر 7، سارے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 8، کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 9،
ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 10 داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 11 ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 12 لگاتار مسلسل وضو کرنا۔ نمبر 13 ہر عضو کو مل مل کر تین مرتبہ دھونا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔